سب سے پہلے تو میں ملتان پریس کلب کا انتہائی مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لے کے آئے ہمیشہ کی طرح، اور میں آج پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں عزت دی ہے۔ سچ پوچھے تو میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس خوشی کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا جتنی خوشی ہمیں ہوئی ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک امن کا علم بردار بن کے سامنے آیا ہے، اور جو اس کے پیچھے کوشش کاوش ہمارے پرائم منسٹر کی اور خصوصاً ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی ہے۔ آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں، پوری دنیا کے فرنٹ پیج کے اخباروں پہ یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب پہ پاکستان کی خبریں لگی ہوئی ہیں، اور پوری دنیا پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ اتنی بڑی تباہی، بربادی، خون ریزی سے پاکستان نے پوری دنیا کو بچایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جب سے پاکستان بڑھا ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے ہندوستان کے خلاف جنگ جیتی، بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی کامیابی تھی وہ بھی، لیکن یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان کبھی کسی جنگ کا حصہ ہوتا تھا، اس دفعہ امن کا علم بردار تھا پاکستان، صرف حصہ نہیں تھا بلکہ علم بردار تھا، اس کو لیڈ کر رہا ہے پاکستان۔ اور جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل کی تہران میں جا کے جتنی وہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا، وہ استقبال ان کا نہیں تھا، پاکستان کا استقبال تھا، یہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا استقبال تھا۔ میں فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ گنجینہ علم ہے، خزینہ علم ہے، بحر ادراک بھی ہیں، منبع اخلاق بھی ہیں، جرأت کا نشان بھی ہیں، اور ایک ملک کے ایک بہادر سپوت ہے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بجایا۔ آج پوری دنیا کے طاقتور ترین لوگ صبح دوپہر شام ہمارے فیلڈ مارشل کا نام لے کے تسکین حاصل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے منافقین جو زہر اگلتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا قلعہ کما کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ آج تو وقت ہے کہ پوری قوم مل کے اس وقت سب ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دل بدل اور ترقی کرے ملک۔ یہ تو ہماری تھی خارجہ پالیسی جس میں الحمدللہ پاکستان کامیاب ہوا۔ اب آ جائے ہماری اندرونی جو حالات ہیں اس وقت، اندرونی حالات میں اگر سب سے زیادہ اس معیشت کو تقویت دے سکتی ہے تو وہ زراعت ہے۔ اس معیشت کو جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے لے کے آج تک جس نے اس ملک کو چلایا وہ زراعت اور کسان ہے۔ اس وقت الحمدللہ پاکستان آج بھی اس کاشتکار کی محنت سے چاول میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، کپاس میں چھٹا بڑا ملک ہے، کبھی ہم دوسرا تیسرا ملک ہوا کرتے تھے، گنے میں 7واں بڑا ملک ہے، گندم میں 8واں بڑا ملک ہے، اور دودھ میں چوتھا بڑا ملک ہے پاکستان۔ لیکن اس تمام محنت کے باوجود کاشتکار خوشحال نہیں ہے۔ کاشتکار کو پچھلے 2-3 سالوں میں بہت نقصان ہوا ہے، اس کو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی، اس کو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن واپس نہیں ملی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور دوسرا میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کا جو کل رقبہ ہے وہ 76 ملین ایکڑ رقبہ ہے پاکستان کا، 57 ملین ایکڑ رقبہ جو زیر کاشت ہے اس وقت، 18 ملین رقبہ ہمارے پاس وہ پڑا ہے جو قابل کاشت ہے، جس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے لیے وہ ضروری کیوں کاشت کرنا؟ وہ ضروری اس لیے ہے کہ جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، آبادی میں ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ایک ملک اتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے ہمیں اپنی ایگریکلچر کی پر ایکڑ پیداوار بھی بڑھانی ہوگی، غیر آباد رقبوں کو بھی آباد کرنا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے میں 2-3 دن پہلے لاہور کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ زہر اگل رہے تھے بیٹھے ہوئے لوگ کہ جی رقبے کیوں دیے جا رہے ہیں، کیوں آباد کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ اس پاکستان کا جو رقبہ آباد ہوگا وہ پورے 25 کروڑ عوام جو اس سے خوراک آئے گی کھائے گی۔ آج
ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود، ہم زراعت میں خود کفیل ہونے کے باوجود ہم آج بھی $10 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ان رقبوں کو آباد کرنا، ان کی خوراک۔ ہم صرف $4 سے $5 بلین کا ایڈیبل آئل منگواتے ہیں باہر سے۔ اگر آج ہم اپنی پر ایکڑ گندم کی پیداوار بڑھا لیں اور وہاں سے رقبہ نکال کے ہم سویابین ہم دوسرا کینولا وغیرہ کاشت کر لیں، تو یقین کر لیں ہم وہ $4 بلین بھی اپنا بچا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، آج بھی 70% ایکسپورٹ میں زراعت کا حصہ ہے آپ کا۔ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں 70%، اور اس میں صرف 60% صرف کپاس کا حصہ ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو ترجیحات پہ نہیں لاتے۔ کپاس ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ کاشتکار سے امراض چھین لی گئی، کاشتکار کی پیداواری لاگت بڑھا دی گئی، اس کی ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ ہمارا ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے۔ برازیل نے چند سالوں میں ترقی کیوں کی؟ اس کا 1.75 ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے، کئی 100% کا فرق ہے۔ یہ وجہ وہ دنیا آگے چلی گئی، ہم پیچھے چلے گئے۔ ہمیں آج ان تمام کامیابیوں کے ساتھ اب ہم نے اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہوگا، ایک قوم بننا ہوگا اس وقت، اور قوم بن کے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی اولین ترجیح جو بنتی ہے وہ زراعت ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس زراعت کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم زراعت کے اوپر توجہ نہ دیں، آج یقین کر لیں، میں کاشتکار کے جذبات کا لفظ میں یہاں تک نہیں بتا سکتا کہ جب وہ گندم بیچنے جاتا ہے آج بھی اس کو ریٹ 3000 مل رہا ہے کاشتکار کو۔ جب اس کو پیداواری لاگت نہیں ملتی، جب وہ گھر لوٹتا ہے تو اس کے گھر میں صفحے ماتم ہوتی ہے۔ اس وقت اس کا قصور کیا ہے کاشتکار کا؟ آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والا، وہ گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، وہ دودھ ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو لقب کیا دیا جاتا ہے پینڈو اور گوار کا۔ لیکن اب ہمیں اپنے آپ میں یہ تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اب زراعت کے کاروبار کو باعزت اور منافع بخش بنانا ہوگا اس ملک کے لیے۔ ہم الحمدللہ دنیا میں دفاعی طور پہ ایشین ٹائگر بن گئے ہیں، اب ہمیں معیشت کا ٹائگر بننا ہوگا، اور اس کے لیے زراعت ہی سر فہرست ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے اور امن و امان کو ٹھیک کرے۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ جب زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان آپ کا بہتر ہوگا۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، دنیا کیا کر رہی ہے۔ ہمارے ایک پاکستانی دوست نے کچھ سال پہلے ہمارے دشمن ملک انڈیا کے جو زراعت کا وزیر تھا اس سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ سبسڈی کیوں دیتے ہیں زراعت کو؟ وہ $140 ارب سبسڈی دیتا ہے انڈیا ایگریکلچر کو۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے حساب کیا کہ جب ہم زراعت میں $1 انویسٹ کریں، $1 ہمیں $5 واپس بن کے آتا ہے۔ جب اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کے ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو $5 ہمیں واپس ملتے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حکمرانوں میں یہ سوچ نہیں ہے۔ ہماری پیداواری لاگت اتنی بڑھا دی گئی کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دنیا کے ساتھ۔ آج یقین کر لیں ہم دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ ہمارے پاس فوڈ سیکورٹی بھی ہے اور بارڈر سیکورٹی بھی ہے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سلوگن تھا کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ آج دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس زراعت اور دفاع نہیں تھی وہ ایک ببل کی طرح اٹھے اور پھٹ گیا ببل۔
آج ان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. آج وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں میں کوئی گندم بھیجے, کوئی کھانے کی سبزی بھیجے, کوئی فروٹ بھیجے. لیکن پاکستان الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سویا. الحمدللہ جب بھی پاکستان پہ کوئی کڑا وقت آیا, اس زراعت نے اس ملک کا سہارا دیا. وہ 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے پیارے ملک نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو دنیا نے پابندیاں لگائی, لیکن زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا, اور اس کسان کی محنت کی وجہ سے. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, 17 سال کوئی بھوکا نہیں رہا کی وجہ سے. کرونا آیا, کوئی بھوک سے نہیں مرا, اس زراعت کی وجہ سے, اس کسان کی محنت کی وجہ سے. اگر اب آج جنگی حالات آئے, الحمدللہ پاکستان کے پاس کھانے کے لیے گندم بھی تھی, فروٹ بھی تھا, سبزی بھی تھی, بلکہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی. آج یہ سوچنا ہوگا کہ وہ وافر مقدار پیدا کر کے دینے والا, اس کے حالات کیا ہیں, اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کا علاج کرا سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکتا ہے, وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, بالکل نہیں دے سکتا وہ اس وقت, کیونکہ اس کی پیداواری لاگت اس کو نہیں مل رہی. میں پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا تھا کہ گندم ہماری میجر فصل ہے, گندم ہماری سب سے بڑی فصل ہے, اگر اور تمام فصلوں کا انجن ہے. اگر اس کا ریٹ نہ ملا تو باقی تمام فصلوں پہ نقصان ہوگا. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جس سال ہمیں 3900 اچھا ریٹ ملا, ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25, ہائیسٹ گروتھ دی آپ کو. جب 2000 ریٹ ملا, گروتھ آ گئی ایگریکلچر کی -13.49. $6 بلین کا اس معیشت کو نقصان ہوا, امپورٹ ایکسپورٹ ایگریکلچر کی اس میں. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سزا جزا نہیں ہے اس ملک میں. لیکن آج ان تمام کامیابیوں کے ساتھ جو ہمیں انٹرنیشنل ملی, ہمارا دل کر رہا ہے اس وقت, پوری 25 کروڑ عوام کا دل کر رہا ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کریں. آج قدرت نے ہمیں وقت دیا پر ایکڑ پیداوار بڑھائے. دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, کسی کو گندم چاہیے, کسی کو. چائنا کو مکی اور سویابین برازیل سے نہیں مل رہا, ہمیں باہر سے کھاد نہیں مل رہی اس وقت, اپنے پلانٹ اپنے بند کیے ہوئے ہیں. اس وقت تو ہمارے پاس موجود ہے 1-2 ماہ کے لیے, لیکن اگر یہ بند رہے تو آگے ہم کیا کریں گے؟ ہماری ٹاپ پرائرٹی فوڈ سیکورٹی ہونی چاہیے, نمبر 1. اور پوری دنیا میں یہی ہے کہ نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. اور ہم اپنے اگر بزرگوں کی بات تازہ کریں, ہمارے دادا پردادا نے یہ بات کی تھی کہ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے, اور وہ بات آج آ کے ثابت ہوئی ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے گندم تھی, کھانے کے لیے فروٹ تھا, کھانے کے لیے گوشت تھا, کھانے کے لیے سبزیاں تھی, پینے کے لیے دودھ تھا, یہ سب چیزیں تھیں. اس لیے ہم سکون سے ایک امن کے علمبردار بن کے دنیا کے سامنے آئے ہیں اس وقت. اور پوری دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اس وقت. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آج پاکستان دنیا میں معاشی طور پہ بڑا ملک نہیں ہے, دنیا کی 40ویں بڑی معیشت ہے پاکستان, 40ویں. یعنی 39 ملک معاشی طور پہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے, آج پوری دنیا نمبر 1 تک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے. تو پھر ہمیں آ کے یہ اندر بھی کردار ادا کرنا ہوگا. ہم نے اپنے آپ پہ جو منفی پروپیگنڈے ہیں وہ بھی ختم کرنے ہوں گے. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سرکاری زمینوں پہ قبضہ کریں. قطر نہیں ہونا چاہیے, نہ اسلام میں جائز ہے, نہ شریعت میں جائز ہے, نہ قانون میں جائز ہے وہ. ہاں, حکومت سے آئیں, حکومت سے رقبہ لیں, 30 سال کی لیز لیں, 40 سال کی لیز لیں, 20 سال کی لیز لیں, کاش کریں, اس ملک کی خدمت کریں,
میں نے اس پریس کانفرنس میں ایک غلط بیانی سنی کہ قطر کو زمین دے دی گئی، جو جھوٹ تھا، میں نے پورا کنفرم کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم غیر آباد رقبے آباد نہ کریں، یقین کر لیں 2 4 10 سال ہمیں فیل نہیں ہوگا، اس کے بعد ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی۔ اس وقت انتہائی ضروری ہے ہم وہ رقبے آباد کریں۔ اور دوسرا، اگر ہم نے پر ایکڑ پیداوار بڑھانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پیداواری لاگت کو کم کیا جائے، تاکہ ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکیں، ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر ہمیں اچھا ریٹ چاہیے، سپورٹ پرائس چاہیے ہمیں۔ ہماری اجناس کے اوپر میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ سیاست مت کرے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے آٹے کا ریٹ، روٹی کا ریٹ، بین الصوبائی پابندی، بین الاضلاعی پابندی۔ ہمارے اوپر غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی اس 25 کروڑ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں۔ یہ ضامن ہم خود نہیں بنے، کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، اس کا قبرستان بھی ادھر پاکستان میں، ایمان بھی ادھر پاکستان میں۔ ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اور آج وقت آ گیا کہ تمام مکاتب فکر کو مل کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ آج میں اپوزیشن سے گزارش کرتا ہوں، حکومت سے گزارش کرتا ہوں، بھئی تم ہم سے تنخواہ لیتے ہو، اکٹھے مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے آپس میں؟ پاکستان کی معیشت کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کی زراعت کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے غریب کسان کے لیے مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ جب ان کا اپنا مفاد ہو، تنخواہیں بڑھانی ہو، مراد لینی ہو، پھر یہ یکجان ہے اس وقت۔ جب انہوں نے کئی 100% تنخواہیں بڑھائی تو پھر سب نے سائن کیے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے اس وقت، لیکن معیشت کی خاطر یہ اکٹھے نہیں ہیں، زراعت کی خاطر اکٹھے نہیں ہیں، غریب کی خاطر اکٹھے نہیں ہیں، اپنی ذات کے لیے یہ اکٹھے ہیں، اپنی مراد کے لیے اکٹھے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کی بھی اتنی تنخواہیں بڑھی کہ 1.25 لاکھ سے 5.5 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ سے 25 لاکھ ہو جائے چیئرمین سینٹ کی اور سپیکر کی۔ یہ باعث شرم ہے اس قوم کے لیے، انہیں تو شرم نہیں آئے گی، لیکن اس پاکستان کی قوم کے لیے باعث شرم ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا، جو کروڑوں پتی ارب پتی تھی، بھوکے تھے اندر سے، وہ ان کی بھوک، ان کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ یہاں کا غریب سطح غربت سے نیچے چلا گیا، 10 کروڑ کی عوام سطح غربت سے نیچے ہے، کروڑوں بچے سکول میں نہیں جا رہے، ان کو اپنی برات کی پڑی ہوئی ہے۔ زراعت دن بدن پیچھے جا رہی ہے آگے جانے کی بجائے۔ ہم آج بھی نیک نیتی سے ایک ول کے ساتھ جہاں پہ آیا ہے، حکومت کو اپنا پیغام دینے کے لیے کہ خدا کے لیے ہماری پیداواری لاگت کم کی جائے، ہماری بجلی کا ریٹ کم کیا جائے، ہمارا ٹوٹل فرٹیلائزر کا بزنس کتنا ہے 1000 ارب کا، خدا کی قسم اگر حکومت اس میں 300 ارب ڈال دے، ہم 3000 ارب واپس کریں گے۔ صرف 300 ارب ڈالے، ہم 3000 ارب کما کے واپس کریں گے اس حکومت کو، ایکسپورٹ کی صورت میں، ویلیو ایڈیشن کی صورت میں، پیداوار کی صورت میں۔ اس دفعہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گندم کی پیداوار میں کمی ہے پچھلے سال کی نسبت، وجہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہوئی، فاسفورس کا استعمال بہت کم ہوا، پوٹاش کا استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمیں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کی طرف جانا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قدرت نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے، قدرت نے اس پیارے ملک پاکستان کو بہت عزت دی ہے، حد سے زیادہ عزت دی ہے، خدا کی قسم۔ اب ہمارے جو ملک سے باہر دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں اس پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ کی عزت آپ نے اب دیکھی ہے جا کے۔ تو ہمیں اب لازمی ہے کہ اپنے گھر میں بھی مضبوط ہونا پڑے گا، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی زراعت کو بہتر کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔